کوئی ایک طریقہ نہیں ملتا. ہمیں نبی کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ جو جس وقت سوٹیبل طریقہ ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا. دیکھو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی, جہاد نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ طاقت ہی نہیں تھی. نہیں, ریاست کیوں قائم نہیں کی مکہ میں؟ بھائی ہمارے لوگوں کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, ہم ان کو نہیں بچا سکتے. بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, ہم وہ نہیں ہٹا سکتے. تو ہم یہاں بات کریں ہم اسٹیٹ قائم کریں گے, تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے کے خلاف ہو جاتا ہے نا, پاور ہی نہیں ہے. مدینہ سے لوگ آنا شروع ہوئے, وہ خود بخود ہی اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا, وہ بیعت ہوئے, انہوں نے کہا آپ ہمارے یہاں آ جائیں. مدینہ بغیر کسی جنگ کے, جہاد کے اسلامک اسٹیٹ بن گیا نبی کے پہنچتے ہی. اسلام میں پہلی جو اسٹیٹ وجود میں آئی ہے بغیر جہاد اور بغیر جنگ کے وجود میں آئی ہے. اب وہاں جاتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدے کیے کہ جنگ نہ ہو, کیونکہ ہم کمزور ہیں بھائی, ہم نہیں لڑ سکتے, جنگ نہ ہو. اور پھر کیونکہ مسلمانوں کے معاشی حالات بہت خراب تھے, تو آپ کو پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے, تو اس پہ ہم شب خون مارتے ہیں, کیونکہ مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. تو ہم کیا کریں گے, 313 افراد کو لے جا کے وہاں سے جو ان کا راشن آ رہا ہے اس پہ ہم لڑیں گے, ان سے وہ لیں گے, کیونکہ ان سے جو جنگ چل رہی ہے نا. تو جب ہم لیں گے تو ہم اکنامکلی کیا ہو جائیں گے, تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے. لیکن وہ اللہ کی طرف سے پوری جنگی ہو گئی, وہ نبی کا ارادہ نہیں تھا, کیونکہ 313 1000 سے اسباب کی دنیا میں لڑ نہیں سکتے. تو نبی نے نہیں لڑی ہے وہ جنگ, یعنی اللہ کی طرف سے جنگ ہو گئی اور اللہ نے فتح دے دی. غزوہ احد میں آپ دیکھیں وہاں بھی پہل مشرکین نے کی, آپ نے پہل نہیں کی, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے بھائی ہم نہیں لڑ سکتے. تو مشرکین نے حملہ کیا, آپ نے دفاع پر اکتفا کیا, اس میں پھر شکست بھی ہوئی, اور شکست اس سینس میں کہ بہت سے لوگ شہید ہو گئے, نقصان ہوا, اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی. پھر اس کے بعد خندق ہوئی ہے, اس میں بھی آپ نے پہل نہیں کی ہے. سارے عرب قبائل نے مل کے مدینہ کا گھیراؤ کیا, آپ نے صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا, بھائی ان کو کسی طرح اندر آنے سے روکو. یہ نہیں ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں بڑھ چڑھ کے حملے کریں گے. اس کے بعد جب غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا اب پہل کون کرے گا, اب ہم اتنی پاور میں آ گئے, اب پہل ہماری طرف سے ہوگی. تو یہ سارے چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہو رہی ہیں. ابھی بھی پاکستان کو اگر آپ اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو, 2 طریقے ہیں آپ کے پاس. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ, یہ جو بھائی صاحب ادھر توجہ کریں, ادھر, ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک تنظیم بناتے ہیں, خلیفہ بناتے ہیں, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ٹینک خریدتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اور جے کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ 20-30 سال میں بہت دفعہ ہو چکا ہے. اور بعض دفعہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ خود فوجیوں نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنے کتنے لوگ آتے ہیں. اور یہ طریقہ اسلامی کسی بھی مسلم کنٹری میں جب بھی ہوا ہے, ناکامی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو. یہ جو مصر میں داڑھیوں پر پابندی لگی, پردے پر پابندی لگی, یہ کیوں لگی ہے؟ وہاں جو مذہبی لوگ تھے نا, انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بغاوتیں کی ہیں, تو ان کو ہمیشہ خطرہ ہوا داڑھی والوں سے. تو وہ جو رہا سا اسلام تھا نا وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے. تو ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا آئین اسلامی ہے. آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, لیکن اس آئین کا جو امپلیمنٹ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, الٹے سیدھے قوانین کو مشرف با اسلام کر کے تھوپ دیا جاتا ہے. یعنی اگر حکومت چاہے گی نا کہ ہم چرس پھیلائیں, تو اس میں بھی کسی مفتی کو بلائے گی, پاکستان سے نہیں ملے گا تو کہیں سے, پوری دنیا میں مفتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, بلا کے چرس کو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ بنا کے, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر اور اچھی سی پیکنگ میں مارکیٹ میں پھیلا دیا جائے گا. لوگ ثواب سمجھ کے پی رہے ہوں گے اس کو, فتویٰ بھی آ جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, جو جامعۃ الرشید کا جو ایک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان کا آئین اسلامی ہے, لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اور اتنی مضبوط شق ہے کہ اس کو اسمبلی میں 100% افراد مل کے بھی نہیں نکال سکتے. وجہ اس کی ہے کہ پاکستان اس بیس پہ انڈیا سے الگ ہوا ہے, کیونکہ اس شق کو اگر نکال دیا تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں کیس کرے گا کہ بھائی تمہاری جو علیحدگی کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ یعنی میں اور آپ عملی طور پر اسلام چھوڑ سکتے ہیں, اللہ ہمیں بچائے, لیکن آپشن ہے. کوئی مرتد ہو جاتے ہیں نا لوگ, پاکستان کے پاس مرتد ہونے کا آپشن ہے ہی نہیں. یعنی یہ اتنی پازیٹو چیز ہے ہمارے لیے. سعودی عرب کا آئین غیر اسلامی بن سکتا ہے, نہیں بنے گا لیکن بن سکتا ہے, ہمارا نہیں بن سکتا. تو اتنی پازیٹو چیز ہے پاکستان میں کہ اس کا آئین غیر اسلامی بننا کا آپشن ہی نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ملک چلاتے ہیں چند طاقتیں, نمبر 1 سیاستدان, نمبر 2 فوج, تیسری عدلیہ, چوتھے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں. یہ 4 طاقتیں ہیں جو کنٹری کو چلاتی ہیں. یہ چاروں میں 2 نمبریاں بہت ہیں.
یہ جنرل مشرف نے آ کے عدالتی خلا کا قانون ہم پہ تھوپ دیا اور اس کو مشرف و اسلام بھی کر دیا. وہ اتنا فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے. تو یہ 4 چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. اب ان کو صحیح کرنے کا, یہ 4 ادارے ٹھیک ہو جائے نا تو ملک کیا ہو جائے گا, پہلے سے اسلامی ہے بھائی, وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کا. تو 4 اداروں پہ اگر ہم محنت کر لیں, فوج پہ محنت کر لیں, بیوروکریسی پہ محنت کر لیں, سیاستدانوں پہ محنت کر لیں, ہم ہر طرح سے محنت کریں, ان پہ محنت بھی کریں ان لوگوں پہ. دوسرا, یہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے, ایک نئی جنریشن آ رہی ہے, تو آپ سیاست میں نہیں بھیج سکتے. باقی سارے ادارے میرے اور آپ کے پاس ہیں, ہمارے بچوں کے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اتنا غلط فیصلہ کیا, مفتی صاحب آپ اس کے خلاف بیان کرو. میں نے کہا میں بیان کروں گا, ایک فیصلہ میرے خلاف بھی ہو جائے گا. پھر میں فون کروں گا جیل سے, اس نے میرے خلاف فیصلہ کیا, مولوی صاحب اس کے خلاف بیان کرو, اگلے جیل ان کے لیے ہوگا. میں نے کہا سوٹیبل طریقہ نہیں ہے. کہتے پھر کیا کروں. میں نے کہا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 بیٹے. میں نے کہا آپ نے ایک بیٹے کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, ابھی سے فیصلہ کر لو آپ, اور اس کی ٹریننگ اپنے حساب سے کرنی ہے. میں نے کہا 4 کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, 4 میں سے ایک نہ ایک سپریم کا نہیں ہائی کورٹ تک تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور اس کو پہلے سے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ اسلامی کنٹری ہے اور اس میں تم نے یہ کچھ کرنا ہے. تو اگر ہم 50 سال پہلے یہ پلان بنا کے کام کر رہے ہوتے تو آج ہمیں اس کا رزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہوتا. ہمارا مذہبی طبقہ مسجد اور مدرسوں تک محدود رہا ہے, اور لبرل طبقہ مسجد سے بالکل دور رہا ہے. تو مسٹر اور ملا 2 الگ الگ ٹرینیں ہیں جن کی دمیں آپس میں ملتی ہیں, انجن بالکل وہ ادھر. تو ملک سیکولر لبرل قوتوں کے حوالے اور مسجدیں مولویوں کے حوالے, اور اس میں بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ کوئی کہیں سے فارغ بھی ہے یا نہیں. تو پلاننگ ہی ہم نے کچھ کی نہیں ہے نا پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لانے کی. اس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے یونیورسٹیوں میں ایسے ایلیمنٹ پیدا ہوتے ہیں جو بغاوت پہ لے کے جاتے ہیں, جو رہی صحیح طاقت ہے تاکہ اس کو بھی ختم. تو ایجوکیشن کو فوکس کریں, اسکول بنائیں, یونیورسٹیاں بنائیں. دیکھو عیسائی مشنریاں پوری دنیا میں اسکول بناتی ہیں, پھر اس کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارا زور مدرسوں پر ہے سارا. مدرسے بھی ہونے چاہیے, لیکن 99% جو پبلک ہے وہ اسکولوں میں جاتی ہے. آپ اپنی کسٹڈی میں اسکول بناؤ, ماحول اسلامی دو, ایجوکیشن اس کو اچھی دو, اور انہی اسکولوں سے نکل کے لوگ فوج میں بھی جائیں گے.